السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود و سلام کی فضیلت پر 40 حدیثیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 فرمانے عالی شان۔ نمبر 1، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوں گا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 2، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 3، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک سے پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار دوزخ سے نہ ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 5، بے شک بروز قیامت وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 6، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود پاک کی وجہ سے پہنچاتا ہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھیں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 8، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لیں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 9، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 1000 نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے روز اس کا شافی اور گواہ بنوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 10، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 11، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 12، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 13، جو مجھ پر درود پاک پڑھیں گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 14، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 15، جسے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 16، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ اللہ عز و جل یاد آ جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ 17، جب
دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 18 تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پلصراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 19 تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محفظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہیں گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 21 جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ درود پاک لکھ دیا، جب تک وہ کتاب پڑھی جائیں گی اس کو ثواب ملتا رہیں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 22 قیامت کے روز اللہ عز و جل محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائیں گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوں گے اور وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائیں گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 23 جس نے قرآن پاک پڑھا اور اپنے پروردگار کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں میں سے تلاش کر لیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 24 جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 25 ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 26 جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 27 جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوقات سے فرمائیں گا اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 28 جمعہ کی چمکتی دمکتی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 29 جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 30 روز جمعہ اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کریں گا میں قیامت کے روز اس کا شافی اور گواہ ہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 31 جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ 32 جو شخص روز جمعہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئیں گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ 33 مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کر لیا کرو کیونکہ باقی ان دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمعہ کے دن اور شب جمعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں اس کو میں خود سنتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا
وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 35 بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 36 تین شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے، الیاذ باللہ عز وجل، والدین کا نافرمان، میری سنت کا تارک، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 37 جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے، وہ لوگ اگر جنت میں داخل بھی ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوں گی جب وہ جزا دیکھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 38 جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائیں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 39 ہر بامقصد کام جو بغیر ذکر و درود شروع کیا جائے وہ بے برکت اور خیر سے منقطع ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 40 جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 دروازے رحمت کے کھول لیے اور اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھیں گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔